مسلمانوں کے لشکر میں انتشار اور بدنظمی پیدا ہو گئی۔ کسی نے پکار کر کہا کہ نعوذ باللہ محمد قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس افواہ سے مسلمانوں کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکار کر کہا کہ میں محمد ہوں۔ اس طرح مسلمانوں کو اپنے زندہ ہونے اور ان کے درمیان موجود ہونے کا یقین دلایا، لیکن آپ کی آواز سن کر مشرکین کے ایک گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھرپور حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کے ایک گروہ نے، جس میں صرف 9 آدمی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دفاعی حصار میں لے کر حملہ آوروں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی۔ آپ زخمی ہو گئے اور ایک دندان مبارک شہید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر بھی زخم لگا تھا، جس سے خون چہرہ اقدس پر آ رہا تھا۔ آپ خون پونچھتے جاتے اور اپنی قوم کے لیے دعائے خیر فرماتے رہے۔ مشرکین آپ کا کام تمام کر دینا چاہتے تھے، لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین حملہ آوروں کو آپ سے دور رکھا اور جانثاری کی عظیم مثال قائم کر دی، اور صحابہ کرام نے آپ کو بحفاظت اٹھا کر گھاٹی کے اندر قیام گاہ تک پہنچایا۔ معرکہ حق و باطل کافی دیر تک جاری رہا اور مسلمان آخر تک جانبازی و سرفروشی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی میں ہونے کی وجہ سے کفار کو نظر نہیں آ رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ آپ حیات نہیں رہے، لہٰذا انہوں نے مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ جب کفار مکہ نے واپسی کا قصد کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب سے کہا کہ مشرکین کے پیچھے جاؤ اور دیکھو ان کا قصد مکہ واپس جانے کا ہے یا وہ مدینہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کا خیال تھا کہ اگر وہ مدینہ کا رخ کریں گے تو ان کا تعاقب کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ان کا رخ مکہ کی طرف ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہیدوں کو غسل دیے بغیر تدفین کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا، شر سے پناہ اور خیر کی دعا کی اور مدینہ واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ اس معرکہ احد میں مسلمان شہداء کی تعداد 70 تھی، جن میں زیادہ تر انصار تھے۔ جنگ احد کی فتح و شکست کا تجزیہ کیا جائے تو حقائق کی روح سے مسلمانوں کا جانی نقصان زیادہ ہوا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کفار کا لشکر مسلمانوں پر اس طرح غالب نہیں ہو سکا کہ ان کے پڑاؤ کی جگہ پر قابض ہو جاتا۔ کوئی ایک مسلمان بھی کافروں کی قید میں نہیں گیا۔ نیز یہ امر بھی قابل غور ہے کہ کفار کو مدینہ میں داخل ہونے کی جرأت نہیں ہوئی، اگرچہ شہر مدینہ بالکل سامنے تھا اور وہاں ایک فوجی بھی حفاظت کے لیے موجود نہیں تھا۔ اسلامی لشکر کو بہت نقصان پہنچا کر کفار واپس مکہ چلے گئے۔ غرض یہ کہ اس غزوہ کو کسی بھی فریق کی فتح یا شکست کہنے کے بجائے ایک غیر فیصلہ کن جنگ کہہ سکتے ہیں۔ اس غزوہ کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 104 کا ترجمہ ہے، اور کفار کا پیچھا کرنے میں سستی مت کرنا۔ اگر تم الم محسوس کر رہے ہو تو وہ بھی الم یعنی غم محسوس کر رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی امید وہ نہیں رکھ سکتے، اور خدا سب کچھ جانتا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں پر ثابت ہو گیا کہ رسول کریم کی حکم عدولی ان کی ہزیمت کا سبب بنی۔ آپ نے جس دستے کو جہاں متعین کیا تھا وہ آپ کی جنگی حکمت عملی کے مطابق تھا۔ انہوں نے اپنی حکم عدولی سے آپ کی حکمت عملی کے خلاف کام کیا اور نقصان اٹھایا، اور اس کا خمیازہ پورے لشکر کو بھگتنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سبق بھی ملا کہ مال کی محبت انسان کو انجام کار سے غافل کر دیتی ہے۔ مال غنیمت سمیٹنے کا لالچ اخلاقی پستی ثابت کرتا ہے، اور کسی مسلمان کے لیے ایسی اخلاقی پستی شایان شان نہیں۔ مال غنیمت مطلوب و مقصود مرد و مومن نہیں ہو سکتا۔ معاشرہ بنی نذیر
سن 4 ہجری۔ غزوہ احد کے بعد کفار کے حوصلے بلند ہو گئے اور یہود نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا۔ اگرچہ بنی نذیر بھی یہودی کے ساتھ کیے گئے معاہدے میں شامل تھے، لیکن وہ مدینہ کے منافقین کے ساتھ ساز باز کر کے مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنانے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ارادوں سے اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا۔ آپ خود بھی ان کی حرکتوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نذیر پر کو یہ پیغام بھجوایا کہ چونکہ وہ معاہدہ شکنی کر رہے ہیں، اس لیے 10 دن کے اندر مدینہ کی سرزمین چھوڑ دیں۔ یہودی مدینہ سے جانے کی تیاری کر رہے تھے تو عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا ان کے پاس آیا، انہیں ترک وطن کے بجائے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کو کہا اور اپنی مدد پیش کی۔ جب 10 دن کی مدت ختم ہو گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے یہودیوں کی بستی کا محاصرہ کر لیا گیا۔ پہلے تو یہودی سمجھتے تھے کہ ان کے پاس ایک لمبے محاصرے کی صورت میں سامان رسد موجود ہے، لیکن وہ بہت جلد مایوس ہو گئے کیونکہ عبداللہ بن ابی نے ان سے جس معاونت کا وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا۔ دوسرے انہیں اپنے کھجوروں کے باغات اور اپنے قلعوں اور گڑھیوں کی وجہ سے ایک جانب سے تحفظ حاصل تھا اور سامان رسد بھی مہیا تھا، مگر دفاعی حکمت عملی کے تحت جب وہ درخت بھی کٹنا شروع ہو گئے تو مالی نقصان سے ان کی ہمت پست ہونے لگی۔ سورہ حشر آیت نمبر 5 کا ترجمہ ہے: تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا جنہیں اپنے تنوں پر کھڑا رہنے دیا وہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور ایسا اس لیے کیا گیا کہ اللہ ان فاسقوں کو رسوا کرے۔ محاصرے نے کچھ زیادہ طول نہیں پکڑا اور 10 سے 15 دن کے اندر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ آپ نے ان کی جلا وطنی کی پیشکش قبول فرمائی اور کہا کہ وہ اسلحے کے سوا باقی ساز و سامان اور اپنے بال بچوں سمیت مدینے چلے جائیں۔ 600 اونٹوں پر سامان لاد کر پورا قبیلہ بنو نذیر اہل و عیال مدینے سے نکل گیا۔ کچھ بنو نذیر خیبر کی طرف چلے گئے اور کچھ شام کی جانب روانہ ہو گئے۔ بنو نذیر کے ہتھیار، باغات، زمین اور گھر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ ہتھیاروں میں 50 زرہیں، 50 خود اور 340 تلواریں تھیں۔ بنو نذیر کے باغات اور مکانات کو زیادہ تر مہاجرین اور غریب انصاری میں تقسیم کیا گیا، جس سے مسلمانوں کے معاشی حالات میں بہتری ہوئی۔ غزوہ بدر ثانی سن 4 ہجری۔ غزوہ احد کے خاتمے پر ابو سفیان یہ کہہ کر گیا تھا کہ اگلے سال ہم تم سے بدر میں نمٹ لیں گے۔ سال پورا ہونے کو تھا تو آپ طے شدہ جنگ کے لیے 1500 افراد جن کے پاس 10 گھوڑے تھے لے کر بدر پہنچ کر مشرکین کے انتظار میں خیمہ زن ہو گئے۔ مسلمانوں نے 8 دن تک ان کا انتظار کیا۔ دوسری طرف ابو سفیان بھی 2000 کی جمعیت اور 50 سواروں کے ساتھ روانہ ہوا، لیکن وہ مقابلے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس نے مسلمانوں کو یہ پیغام بھیجا کہ اس سال بارش نہیں ہوئی ہے اور یہ وقت جنگ کے لیے موزوں نہیں ہے، تم بھی واپس چلے جاؤ، میں بھی واپس جا رہا ہوں۔ وہ راستے سے ہی واپس روانہ ہو گیا۔ غزوہ بدر ثانی میں مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا اور کفار پر ان کی ہیبت بھی بیٹھ گئی۔ غزوہ احد میں جو کمزوری ظاہر ہوئی تھی اس کا اثر محو ہو گیا اور مسلمان شان سے مدینہ واپس آ گئے۔ غزوہ احزاب جنگ خندق سن 5 ہجری۔ اس غزوے کو احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ کفار مکہ، یہود اور ان کے حلیفوں نے ایک گروہ بنا لیا اور سب نے مل کر مدینہ پر چڑھائی کر دی تھی۔ اسے غزوہ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنی حفاظت کے لیے مدینے کی سرحد پر ایک خندق کھودی تھی، جس کی وجہ سے حملہ آور کفار مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے۔ مشرکین اپنے مارے گئے سرداروں کا بدلہ لینے کے لیے بے چین تھے۔ تجارتی شاہراہوں پر مسلمانوں کے تصرف کی وجہ سے انہیں معاشی نقصان ہو رہا تھا۔ نیز یہود کے 2 بڑے قبائل بنو قنیقہ اور بنو نذیر مدینے سے نکل کر انتقام کے لیے بے چین تھے۔ یہودیوں کا تیسرا بڑا قبیلہ بنو قریظہ ابھی مدینے میں موجود
موجود تھا، لیکن مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوف زدہ تھا اور خود کو کسی حد تک غیر محفوظ سمجھتا تھا۔ عرب کے جو قبائل ابھی مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے انہیں بھی آمادہ جنگ کر لیا گیا، مثلاً بنو غطفان، مرہ، اشجع، بنو اسد اور دیگر قبائل کے بہت سے افراد ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس طرح کفار کے پاس 10,000 سپاہ کا ایک عظیم لشکر جمع ہو گیا۔ مدینے کی قیادت بھی بیدار مغز اور چوکس تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے لشکر کی اطلاع ملی تو اپنے مجلس شورا بلا کر دفاعی منصوبے پر صلاح مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ فارس میں جب ان کا محاصرہ کیا جاتا تھا تو وہ اپنے گرد خندق کھود لیتے تھے تاکہ دشمن شہر کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ یہ ایک ایسی نادر ترکیب تھی جس سے اہل عرب واقف نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تجویز پسند فرمائی اور فوراً عمل شروع کروا دیا۔ مدینے کی جغرافیائی کیفیت یہ تھی کہ مدینہ کے 3 اطراف میں قلعہ نما مکانات اور کھجور کے گھنے باغات تھے۔ اس طرف سے دشمن کا داخلہ مشکل تھا۔ تیر اندازوں کے چھوٹے دستے اس طرح حفاظت کر سکتے تھے۔ مدینے کی صرف شمالی سمت کھلی ہوئی تھی، دشمن ادھر سے بآسانی داخل ہو سکتا تھا۔ آپ نے اس مقام پر خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ بعض مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ خندق کھودنے کا مشورہ کسی اور کا نہیں تھا بلکہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے القاء فرمایا گیا تھا۔ خندق کی لمبائی 5,000 گز سے زیادہ 7 گز گہری اور 9 گز چوڑی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خندق کے کھودے جانے کی جگہ پر حدود قائم فرمائے، پھر ہر مجاہد کو اس کے حصے کا کام تفویض کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس مجاہدین کے ساتھ اس خندق کے کھودنے میں شریک تھے اور خود اپنے دامن اقدس میں مٹی اٹھا اٹھا کر لاتے تھے، اگرچہ اصحاب آپ سے درخواست کرتے کہ آپ اتنی مشقت نہ کریں، لیکن اخوت و مساوات کے علمبردار مستقل ان کے شریک کار رہے۔ خندق کھودنے سے جو مٹی اور پتھر نکلتے اسے مدینہ کے اندرونی حصے میں رکھا جاتا، اس سے ایک کچی فصیل سی بن گئی جو تیر اندازوں کے لیے آڑ کا کام دینے لگی۔ اس زمانے میں مدینہ میں سامان خوراک کی شدید قلت تھی۔ صحابہ کرام اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن کے فاقے کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے اور خندق کی کھدائی کی مشقت کرتے رہے۔ انہیں طاقت و ہمت عطا کرنے والی ہر چیز صرف ان کا جذبہ ایمانی تھا۔ مسلمان خندق کی کھدائی سے فارغ ہوئے تو کفار کے لشکر جوگ در جوگ پہنچنا شروع ہو گئے۔ ان کی تعداد 10,000 سے بھی زیادہ تھی۔ بے شمار اونٹ، گھوڑے اور بے انتہا سامان حرب ساتھ تھا۔ جب یہ لوگ مختلف سمتوں سے مدینہ کے قریب جمع ہوئے تو خندق کو درمیان میں حائل پا کر سخت حیرانی میں پڑ گئے۔ اہل عرب خندق سے ناواقف تھے اور یہ ان کے لیے ایک بالکل نئی صورتحال تھی۔ وہ مدینہ میں خیمہ زن ہو کر خندق عبور کرنے کی تدبیریں اور کوششیں کرنے لگے۔ یہود کا قبیلہ بنو قریظہ ابھی تک مدینے میں موجود تھا، لہٰذا ابو سفیان نے ضروری سمجھا کہ کس طرح بنو قریظہ کی مدد حاصل کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو قریظہ اور ابو سفیان کے باہم رابطوں سے باخبر تھے۔ آپ نے اوس و خزرج کے نمائندوں کو بنو قریظہ کو ان کا معاہدہ یاد دلانے کے لیے بھیجا، لیکن بنو قریظہ نے معاہدے کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں کی تعداد کل 3,000 تھی۔ اس کے پاس صرف 26 گھوڑے تھے۔ 300 مجاہدین مدینے کی نگرانی پر مامور تھے اور خندق کی حفاظت کے لیے بھی جا بجا پہروں کا انتظام تھا۔ عورتوں اور بچوں کو قلعوں میں بھیج دیا گیا تھا۔ محاصرہ طویل ہو رہا تھا۔ دشمن کے بیشتر لوگ خندق پار کرنے کی کوشش میں ناکام ہو چکے تھے، لیکن ایک تجربے کار اور بہادر آدمی عمرو بن عامری گھوڑے پر سوار خندق پار کر کے آگے
گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل تھے۔ وہ غیرت کے مارے گھوڑے سے اتر آیا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ کہنے لگا کہ تمہارے والد میرے دوست تھے، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ لیکن حضرت علی نے فرمایا کہ میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیا جس سے ان کی پیشانی پر زخم آیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ محاصرے کو 20-25 دن گزر گئے۔ اس دوران طرفین میں مسلسل تیر اندازی اور سنگ باری ہوتی رہی۔ جب موسم بدلنے لگا تو قریش کو رسد کی کمی کے علاوہ شدید سردی کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ پریشانی مسلم لشکر کو بھی تھی۔ محصورین بھی منافقین کا جو گروہ شامل تھا انہوں نے مایوسی پھیلانا شروع کر دی۔ بعض کو بنو قریظہ کی عہد شکنی پر غصہ تھا اور ان کے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کا خطرہ بھی موجود تھا۔ مسلمان عورتوں اور بچوں کو جہاں رکھا گیا تھا وہاں ان کی حفاظت کا خاطر خواہ انتظام نہیں تھا اور وہ جگہ بدعہد یہودیوں کے قریب ہی تھی، اس لیے بہت سے مسلمان ان کی طرف سے بھی فکر مند تھے اور سامنے دشمن کا لشکر جرار تھا جس سے دست بدست لڑائی کچھ آسان نہ تھی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو باتیں ایسی ہوئیں جنہوں نے مسلمانوں کے حق میں مدد کا راستہ کھولا۔ پہلے تو بنو غطفان کے ایک سردار نعیم بن مسعود بن عامر اشجعی کا دل اسلام کی طرف پھر گیا اور وہ چپکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے ایمان کا اعلان کیا اور عرض کیا کہ کوئی خدمت ان کے لائق ہو تو بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کفار تم پر اعتبار کرتے ہیں، تم دشمن کی حوصلہ شکنی کرو۔ دوسرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی۔ شدید سردی تو تھی ہی، سخت طوفان برق و بارہ نمودار ہوا، اتنی شدید آندھی آئی کہ دشمنوں کے خیمے اکھڑ گئے، تنابیں ٹوٹ گئیں، اونٹ بھاگ گئے، گھوڑے بدک گئے، چولہوں پر دھری دیگیں الٹ گئیں۔ گرد و غبار کے طوفان میں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تند ہواؤں کے طوفان کے علاوہ فرشتوں کا لشکر بھی بھیج دیا۔ اس طرح اللہ نے ان کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال دیا اور انہوں نے واپس کوچ کی تیاری کر لی۔ ارشاد باری تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مومنو اللہ کے اس انعام مہربانی کو یاد کرو کہ اس وقت جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایسے لشکر جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ اس ایک ماہ کے محاصرے میں کل 6 مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت سعد بن معاذ کو تیر لگا تھا جس کے اثر سے بعد میں ان کا انتقال ہوا۔ غزوہ احزاب جانی نقصانات کے لحاظ سے اتنا اہم نظر نہیں آتا، مگر در حقیقت اس غزوہ کو جانی و مالی نقصانات کی تعداد سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ دراصل یہ اعصاب کی جنگ تھی، اگرچہ کوئی خونریز معرکہ پیش نہیں آیا، لیکن یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس کے نتیجے میں مشرکین کے حوصلے پست ہو گئے۔ غزوہ احزاب سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے بلکہ اب ہمارا لشکر ان پر چڑھائی کرے گا۔ جنگ احزاب کے واقعات گواہ ہیں کہ آپ نے رسول اللہ ہونے کے باوجود سب سے مشورے کیے اور ان پر عمل پیرا ہو کر کامیاب و کامران ہوئے۔ دراصل باہم مشاورتی سب فوجی اور حکومتی مسائل کا حل اور سد باب ہے۔